جاوید لطیف صاحب، وقفے سے پہلے علی نواز اعوان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں انتخابی اصلاحات کی طرف جانا چاہیے اور مل جل کر کوئی لیجسلیشن کرنی چاہیے. تو ہم نے دیکھا کہ تمام تر کشیدگی کے باوجود پچھلے دنوں حکومت اور اپوزیشن نے مشترکہ طور پر کچھ قانون سازی کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں لانگ مارچ بھی چلے گا اور ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر حکومت اور اپوزیشن انتخابی اصلاحات پر مل کر لیجسلیشن بھی کر سکتی ہیں؟ پنجاب میں سر ان اپوز سینیٹرز نہیں بنے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی قانون سازی ملک کے مفاد میں ممکن ہو سکے. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ووٹ لیتے ہیں یا ہمیں ووٹ پڑتے ہیں یسرا گیلانی کی شکل میں، تو یہ کہتے ہیں ووٹ بک گئے. اگلے دن اسی ووٹر سے ووٹ لیتے ہیں عمران خان صاحب، تو پھر کہتے ہیں بالکل انہوں نے میرے پہ اعتماد کر دیا. اس وقت وہ بکتے تھے، اس وقت بکتے نہیں ہیں. عجیب بات ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں اداروں پر عدم اعتماد. مجھے یہ بتائیں حامد میر صاحب کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے، کس بنیاد پر یہ ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں اور کس بنیاد پر کسی ادارے سے یہ خوش ہیں. ایک ادارے سے یہ خوش ہیں، وہ ہے نیب. اور نیب کی وجہ خوش ہونے کی یہی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق یک طرفہ ان سے کام لے رہے ہیں، لہذا خوش ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر اداروں کا، باقی اداروں کا بھی یہ حال ہو جائے، اور خاص طور پر چیف الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے بھائی آج تک؟ ڈسکا کا الیکشن، ری الیکشن یا سینٹ کا الیکشن جو ہے آئین قانون کے مطابق اس نے کروا دیا. جب تک فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے تو اس پر اعتماد ہے الیکشن کمیشن پر، اور جب وہ ڈسکا کا یا سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ آئین قانون کے مطابق کرائے، وہ غلط ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں حامد میر صاحب، بڑی احترام سے، بڑی ریکویسٹ سے آپ کو بھی اور پی ٹی آئی کے یا باقی لوگ جتنے بیٹھے ہیں کہ یار سلیکٹر نے سلیکٹڈ کو سلیکٹ کروانے کے لیے جس طرح اداروں کا بے دریغ استعمال کیا اور اداروں کی ساکھ خراب ہوئی، آج کیا عمران خان صاحب جو ہیں اسی توقع سے اداروں سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جناب اسی طرح ساکھ خراب ہو؟ اگر ایک ادارہ جو ہے ساکھ خراب ہوئی جو ہے عوام کی نظروں میں، اگر وہ بحالی کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ اس کو بھی للکار رہے ہو، اور آپ کا اصل چہرہ سامنے آ رہا ہے. آپ اشتہاری تھے اور اشتہاری ہوتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ میں آپ پیش ہوتے تھے. تو اب نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات ہو سکتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں بات نہیں ہو سکتی. تو علی نواز اعوان صاحب، یہ جو انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو الیکشن کمیشن پہ ایلیگیشنز لگائی ہیں یہ ان کو نہیں لگانی چاہیے تھی، اس سے تو آپ اتفاق کریں؟ میں کہہ رہا ہوں جاوید بھائی نے تو میں باتیں سن کے بڑا مزہ آتا ہے مجھے جاوید بھائی. اور شکر ہے اداروں کی عزت کرنی آ گئی ان کو. دیکھیں نا، سپریم کورٹ کا جب پہلا فیصلہ یہ پڑھتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں، پورا فیصلہ پڑھتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں. جے آئی ٹی کا پہلا فیصلہ پڑھتے ہیں تو لڈو کھاتے ہیں، پورا فیصلہ پڑھتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں. اداروں کی شکر ہے عزت کرنی جاوید بھائی کو آ گئی. اور دوسری طرف بڑی اچھی بات کی انہوں نے، ہمیں یوسف رضا گیلانی کا اتنا پتہ نہیں تھا جتنا نون لیگ نے ہمیں بتایا یوسف رضا گیلانی کے بارے میں. اور جب انہوں نے نہل قرار دیا، ان کی تقریر سنے نواز شریف کی، اترو نیچے اترو، استعفیٰ دو، تمہیں نااہل قرار دے دیا ہے، تم نے پاکستان کی عوام کا پیسہ کھایا ہے، تم نے خط نہیں یہ سارا نون لیگ نے ہمیں بتایا. پھر انہوں نے ایک بات کی کہ انہوں نے کہا ایک چیز آپ بھول گئے، ایک چیز بھول گئے آپ، وہ جو تھی نا پٹیشن تھی جو نواز شریف صاحب کی، وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پی ٹی آئی بھی ساتھ تھی. آپ کا اور نواز شریف صاحب ایک زمانے میں اتحاد تھا. سر میں ایک بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں 2015 میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم ریفارم لانا چاہتے ہیں، ہم نے ان کا ساتھ دیا. انہوں نے سی او ڈی کی بات کی، ہم نے ان کا ساتھ دیا. انہوں نے الیکٹرل ریفارمز کی بات کی، ہم نے ان کا ساتھ دیا، جو ابھی نوید قمر صاحب کو بتا رہے ہیں. انہوں نے بھیجا کہ یمن فوج پہ انہوں نے اجلاس بلایا، ہم ادھر سے اٹھ کے اندر چلے گئے، ہم نے کہا نہیں بھیجنی چاہیے، ہم نے ساتھ دیا پارلیمنٹ کا. اے پی ایس کی ہم نے ووٹنگ میں ساتھ دیا. ہم تو ہر اچھی چیز میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے اچھا ہاتھ پات، گندا تو میں تو یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی مجھے نہیں پتا مشاہد حسین سید صاحب پچھلی دفعہ سینیٹر بنے تھے، کس کے کہنے پہ بنے تھے؟ ذرا جاوید لطیف صاحب سے ذرا کس کے کہنے پہ بنے تھے؟ مجھے کیا پتا، ابھی یہ کہہ رہے تھے. ہاں جی جاوید لطیف صاحب، وہ مشاہد حسین سید صاحب کس کے کہنے پہ سینیٹر بنے تھے؟ دیکھیں پرانی بات ہو گئی ہے، مگر میں آج بھی اس حق میں نہیں ہوں. اچھا چلیں، بہرحال وہ مشاہد حسین سید صاحب جب آئیں گے تو انہی سے بات کر لیں گے.